اور اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیات ہیں یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 29 27 28 29 اور 30. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانا ہوگا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوگا، قیامت والے دن ان پر کیا پچھتاوا ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبائے گا منہ میں، یعنی اس کو اپنی ہوش ہی نہیں رہے گی. اس قدر اس پہ جو ہے وہ پریشانی اور حیرانگی کا عالم طاری ہوگا کہ وہ اپنا منہ میں یہ اپنا ہاتھ دے کے چبائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں نے اپنا یار نہ بنایا ہوتا، میں نے پیغمبر کی اتباع اختیار کی ہوتی، میں نے فلاں شخص کو اپنا بزرگ نہ مانا ہوتا، اپنا دوست نہ مانا ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حرف آخر تسلیم کیا ہوتا. اللہ اکبر. لقد اضلنی عن الذکر، بے شک اس نے مجھے الذکر سے گمراہ کر دیا. یعنی الذکر میرے پاس آیا تھا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ میرے پاس الذکر یعنی یاد دہانے والی کتاب، یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ الذکر میرے پاس یاد دہانی والی کتاب تو آ گئی تھی، لیکن میرے دوست نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا. اور کس طرح گمراہ کر دیا؟ قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دوست کہڑے بیسیکلی مولوی ہونے نے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دے خصوصاً جڑے کہندے نے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے، میرے یار نے مجھے اس الذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا، اس سے ہٹا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو مشکل وقت میں انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. یعنی وہ من الجنتی والناس، دنیا میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. تو یہ جو شیاطین جن اور شیاطین انسان ہیں، جو یہ گمراہ کرنے والے واعظین کی شکل میں ہیں، یہ انسانوں کو اس وقت چھوڑ دیں گے، ان کے حال کے اوپر دھوکہ دے جائیں گے. ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. اب وہ آیت شکایت آ رہی ہے میرے بھائیوں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور شکایت کریں گے. اچھا، یہ ویسے سیگا استعمال ہوا ہے پاسٹ ٹینس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بات کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے نا، کیونکہ ماضی ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، یعنی ماضی میں جو واقعہ ہو چکا ہو اس پہ کسی کو شک نہیں ہوتا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا کہ یہ ہو چکا، سمجھ لو کہ یہ ہو کر رہے گا، گویا یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور، اے اللہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن سے پشت اختیار کر لی تھی، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کا مظہر بنیں گے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے. یہ ہے آیت شکایت، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. اور ایک آیت شفاعت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جہاں ہر کوئی آپ کی حمد بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہے، جس کی حمد کی جائے، تعریف کی جائے، ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، میں نے اس پہ پورا لیکچر دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 88B، کمپلیٹ حدیث شفاعت کے اوپر.
اور اس میں میں نے وہ آیت کوٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے بخاری اور مسلم کی احادیث میں کہ یہ آیت شفاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن جو اللہ کے اذن سے شفاعت ملنے والی ہے اس کا ثبوت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ لیکن افسوس ہمیں صرف آیت شفاعت بتائی گئی تھی، یہ آیت شکایت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یہ ہمیں نہیں بتائی گئی، تو قیامت دن تو آنکھیں کھل جانی ہیں۔ اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس آیت کے اوپر میں ان ڈیپتھ ڈسکشن کروں۔ اب آپ اپنے قرآن جو ہے وہ بند کر دیجئے، میں اس آیت مبارکہ کے اوپر ان ڈیپتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، اور اسی کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں میں قرآن حکیم سے چند آیات اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سب کی سب احادیث بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ تعالی کور کروں گا۔ آیت شکایت سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں میرے بھائیوں، اس آیت شکایت سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں دو اور آیات قرآن حکیم میں بہت ہی اہم ہیں کراس ریفرنس کے طور پر۔ ایک ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ کیا ہمارے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بالضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری دعوت کو اپنے امتیوں تک پہنچایا کہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں اس حوالے سے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو یہ پکڑ کے انہوں نے اپنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلانا فلانے امام نال اٹھے گا، فلانا فلانے امام نال اٹھے گا، تو اڑا امام ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن حکیم کی ٹرم میں تو امام سے مراد پیغمبر وقت ہے، تو ہمارے امام تو ہیں، ان کے ہاتھ میں تو لواء الحمد بھی ہوگا، شفاعت کا جھنڈا بھی بخاری و مسلم کی احادیث کے تحت۔ تو ہمارے امام تو ہیں امام اعظم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی فکر کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کر دی، ان بزرگوں کا قصور نہیں۔ آج اگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، لہٰذا ان ہستیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ امام اس کو بنائے جن کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، تو وہ ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت اختیار کی۔ امام تو وہی ہے۔ تو یہ آیت پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں امام، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح پنجابی چ نا وہ پوچھو نا تراویاں کنیاں نے، وہ کہتے ہیں تراوی، کہتے ہیں وی نہ دیکھو تراوی وچ وی آ گیا نا، تراوی۔ اس طرح دی دلیل ہے تہاڈی امام علی جڑی ہے، خدا دا نام ہے، قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ قرآن حکیم کی ٹرم ہے تو آپ کے بزرگوں کا تو ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے، تو بعد ہی چاہے نا۔ قرآن کی ٹرم میں تو امام سے مراد ہے وقت کا پیغمبر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذ باللہ من ذالک ان کے زمانے تک کے لیے تھی، پھر تسی جڑے مرضی امام بنا لو۔ اور اگر ایک مسلمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر امام ان کو مانے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت نہیں۔ باقی اماموں کی خدمات سے، ایکسپرٹ اوپینین سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آج کے دور کے کئی مسائل ہیں جو ہمارے بزرگوں کے مطلب ان کے بزرگوں کو نہیں پتا تھے۔ آج کے دنیا کا جو رہنے والا انسان ہے اس کے تو 80% مسائل وہ ہیں جو کسی امام سے، چاہے وہ امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں رحمہ اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھے۔ تو آج کے دور میں بھی جس طرح اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، تو وہ امام، اس طرح کے امام تو قیامت تک آئیں گے، محدثین ہیں، اس طریقے فقہا ہیں، لیکن وہ بڑے لیڈر ہمارے امام وہ ایک ہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔
اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ دو آیات میں نے کوٹ کی کراس ریفرنس کے طور پہ. اب دو احادیث، اور دونوں کی دونوں احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں. بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں. اس سے بڑی اتھینٹک کوئی حدیث ہی نہیں ہو سکتی. اسی آیت شکایت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5050 5050 اور صحیح مسلم میں 1867 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ یہ مشکات المصابیح اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 PDF فائلز ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6294 احادیث کا مجموعہ. محدث عجم پاک و ہند میں بہت بڑے محدث شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری کی تحقیق، تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2195. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے قریب بلایا اور کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور وہ گواہ امت کا پیغمبر ہوگا، کوئی بزرگ بابا نہیں، ایک گواہ کہا جا رہا ہے ایک امت میں سے، تو وہ کا پیغمبر ہی ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یعنی آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، حق میں یا خلاف، دونوں صورتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. اور کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے، اور امت بے فکری ہے. وہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے صرف رسول کو ماننا ہے، رسول کی نہیں ماننی. امت تو بے فکری ہے، عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. امت بے فکر ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اسی بندہ کوئی نہیں بننا، اسی کتاب و سنت ہے کوئی نہیں آنا، اس طرح انسانوں قبول کر لے. ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، بے نمازی ہیں، بے روزہ ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اور میں کہتا ہوں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا دنیا میں، اسی وقت جو ہے نا وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوتا پڑتا کہ جھوٹ بولتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتے ہوئے شرم کرو، کیا ان کے طریقے پہ بھی چل رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. اور دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3447 اور صحیح مسلم میں 7201، اور مشکات میں بھی موجود ہے 5535. مشکات میں میرا لیکچر ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں آپ کو احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، احادیث ضعیف کیوں ہوتی ہیں، علم حدیث کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ وہ ذخیرہ ہے. تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک.com پہ. یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن، اور ایک بخاری کے طریق میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر میرے دائیں اور بائیں سے میرے چند اصحاب کو فرشتے پکڑ لیں گے، اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی. اور ایک طریقے اندر الفاظ ہیں اسیحابی اسیحابی، اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ
दीन से उल्टे कदम फिर गए थे। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। और दूसरे तरीक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी। इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। यानी ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुमिन थे, ईमान वाले थे, मुस्लिम थे, सर तस्लीम खम किए हुए थे, लेकिन बाद में मुर्तद हो गए। और बुखारी के इस तरीक में 3447 में आता है, इब्न अब्बास कहते हैं इससे मुराद वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तद हो गए। मुर्तद वही होता है जो आपकी जिंदगी में मुसलमान हो, और जो मुसलमान होगा वो सहाबी भी था, कानूनन तो सहाबी था। आज की डेट में आप सहाबी नहीं रहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक तो था। और सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खिलाफ क़िताल किया। ये अल्फाज हैं 3447 सही बुखारी में इब्न अब्बास के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें अल्फाज हैं, इसी हदीस में आप फरमाते हैं फिर मैं भी वही कहूंगा अल्लाह ताला से जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के बाद भी तो उनके मानने वालों ने भी उनके बारे में गलत अकीदे प्रोपेगेट किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी वही कहूंगा जो ईसा कहेंगे क़यामत वाले दिन, जो सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में पूरी गुफ्तगू है 1 to 1 अल्लाह ताला की और ईसा अलैहिस्सलाम की, रोंगटे खड़े कर देने वाली। मसला नंबर 90 में मैंने रिकॉर्ड करवा दिया ज्यूज और क्रिश्चियंस को कुरान हकीम की दावत हक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम वही अल्फाज कुरान हकीम के नकल किए जो ईसा अलैहिस्सलाम के हैं। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, ऐ अल्लाह मैं इन पर गवाह था जब तक इनमें मौजूद था, जब तूने मुझे उठा लिया उसके बाद तू ही इन पर गवाह था। अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे तो इन्हें तू माफ कर, चाहे इनको अजाब दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन सच्चों को सिर्फ सच्चा अकीदा ही फायदा देगा, सिर्फ निस्बत काम नहीं आएगी अगर उनका अकीदा दुरुस्त नहीं। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहु अकबर। और इन्हीं हदीस में अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका ताबई रहमहुल्लाह ताला और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम इब्न जुबैर के शागिर्द जब ये अहादीस बयान किया करते थे, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो कहते थे अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कि तेरे नबी की वफात के बाद उनके दीन से उल्टे कदम ना फिरे। यानी इतने डरते थे, अक्ल होवे ते सोचे ही सोचा, अक्ल ना होवे ते मौजे ही मौजा। यानी ताबईन इस हदीस को बयान करते हुए साथ दुआ भी किया करते थे अल्लाह हमें बचाना, हम इन लोगों में शामिल ना हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी से मिलती जुलती हदीस वो उम्मत लेवल की है। ये तो हदीस छुपाते थे सारे, वो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट की नजर होगी ना, इन्होंने उम्मती उम्मती वाली हदीस बयान करनी शुरू कर दी। वो लग गया भाई जी ये सहाबी वाली हदीस लादा ने बुखारी मुस्लिम में धोखा ना दो। अब वो मैं उम्मती उम्मती वाली हदीस वो बुखारी में है 6584, सही मुस्लिम में 5968 और मिशकात में भी मौजूद है 5571। भला हुए मिशकात वाला ना, उन्होंने भी बात दी है तो लबनी नहीं पैनी मुश्किल नाल, आसानी नाल मिल जाएगी 5571 मिशकात में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पे मेरे कुछ उम्मती लाए जाएंगे जिनके अज़ाए वुजू के चमकने की वजह से मैं उनको पहचान लूंगा कि मेरे उम्मती हैं। तो फरिश्ते उनको पकड़ लेंगे, मैं हौज़े कौसर से उनको पिलाने लगूंगा और मेरे हौज़े कौसर से जो एक दफा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं जब पिलाने लगूंगा तो फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान आड़ कायम कर देंगे और उनको पकड़ लेंगे। मैं कहूंगा मैं इनको जानता हूं, ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको छोड़ दो। तो वो कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं पता इन लोगों ने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया था, इसमें बिदअतें जारी कर दी थी। हौज़े कौसर पे पकड़ लिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी। इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, बहुत खतरनाक मामला है। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये मेरे भाइयों बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और मैंने अलग से इस पे लेक्चर भी दिया है। मसला नंबर 96 अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तलाफ का तहकीकी जायजा ahlesunnatpak.com पे हमारे यूट्यूब के चैनल जो मेरे नाम पे है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थ्रू ये लेक्चर जरूर देखें। मसला नंबर 96 उसमें मैंने ये सारी चीजें खोल कर बयान की हैं और वो चीजें जो लोग छुपाते थे। जाहिर है कि ये तो जिन्होंने कहते ना गाटे फिट होने वाली चीजें ने, और जाहिर है कि ये हक बात बताना हर बंदे का हौसला नहीं होता क्योंकि फिरकों की आड़ है सामने।
تو انسان جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے. آمین ثم آمین.